ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، انبیاء علیہم السلام کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے کی تمام باتوں کو مٹا کر علم و شعور کی بنیاد پر انسانی معاشروں کو استوار کرتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر اب تک ہر نبی کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ انسانیت پر جاہلیت طاری ہو گئی۔ جہالت انسانی سوسائٹی کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتی ہے، اور علم و شعور حقائق کی بنیاد پر معاشروں کی تشکیل وہی ترقی کا راستہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں ظلم و جہول انسان کو علم اور عدل و انصاف کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انسانیت کو ترقی کا راستہ دکھلایا، اور ان کے کچھ عرصے بعد جاہلیت پیدا ہو گئی۔ پھر ادریس علیہ السلام آئے، انہوں نے علم و شعور کے نئے زاویے متعارف کرائے، اور جو جاہلیت پیدا ہو چکی تھی اس کا خاتمہ کیا۔ پھر نوح علیہ السلام آئے، ان کے زمانے میں جو جاہلیت پیدا ہوئی اس کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، انسانیت کو علم و شعور کے راستے پر ڈالا۔ ان کے بعد پھر خرابی پیدا ہوئی اور جاہلیت طاری ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پہلے حضرت صالح اور ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جاہلیت طاری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو جاہلیت پیدا ہوئی، بالخصوص مکۃ المکرمہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو وہ جاہلیت کی انتہا پر تھا۔ اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، عالمی سطح کی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن حکیم نے جا بجا اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے جتنے بھی امور ہیں جو جہالت پر مبنی ہیں، وہ انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ علم سے ہٹ کر جہالت کی بنیاد پر کوئی کام کرنا، سوسائٹی کو استوار کرنا، یہ اس معاشرے کے لیے انتہائی ہلاکت خیز ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں جو بھی خطبے میں تلاوت کی ہے کہ یہ کافر اور منافق لوگ حکم الجاہلیہ کو پسند کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے حکم، نظام، اس کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ جاہلیت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بہتر حکم کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ انہی کے لیے ہوگا جو یقین کی دولت سے مالا مال ہے، جو شک کی حالت میں ہے، مشکوک لوگ ہیں، منافقت اور گمانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا حکم اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ جاہلیت کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ یہ کافر لوگ جو اذ جعل الذین کفروا
حمیت الجاہلیہ، ایسی حمیت اختیار کرتے ہیں، ایسی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو جاہلیت پر مبنی ہے، نسل پرستی، انسان دشمنی، طبقات کی تقسیم۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی سورۃ فتح میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کر حدیبیہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہے کیونکہ جنگ لڑنے تھوڑا ہی آئے تھے۔ اب مکے کے مشرکوں نے روک دیا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ پھر جو صلح ہونے لگی تو وہاں طرح طرح کی اڑچنیں لگائیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صلح پر نہیں لکھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی۔ جاہلیت اس کو قرار دیا گیا۔ بھائی مکہ مکرمہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حدیبیہ کے اس حضور کے پہنچنے تک کبھی کسی حاجی کو یا عمرے والے کو روکا نہیں گیا۔ مکہ مکرمہ کی پوری تاریخ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو یہ جو جاہلیت کے احکامات کے پابند لوگ ہیں جی، پرانے زمانے کی کہانیاں اور اس جاہلی تعصب کی بنیاد پر حضور کو روکتے ہیں کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہوں، طرح طرح کی شرطیں عائد کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، اور صرف 3 دن تمہیں مکہ میں ملیں گے جی، شرائط عائد کرتے ہیں کہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اور داخل ہوں گے تو یہ شرطیں ہیں جی، ان شرائط کے ساتھ آپ حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہی حمیت جو ہے وہ جاہلیت کی حمیت اور تعصب ہے، انسانیت کی بات نہیں۔ مکہ جو کھلا شہر رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، تو وقت کا نبی وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر لوگ احرام باندھ کر آئے ہیں عمرے کی نیت سے، کوئی لڑائی بڑھائی کی نیت نہیں ہے، اسلحہ ساتھ نہیں ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، محصر بنا دیا، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، احصار کر دیا۔ یہیں سے حج کے احصار کے بہت سارے مسائل فقہا نے اخذ کیے ہیں کہ ایک آدمی احرام باندھ کر آ جائے اور کوئی ظالم حکمران ان کو عمرہ نہ کرنے دے تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اس کو حمیت جاہلیت قرار دیا گیا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آ کر لڑائی کی تو یہ منافقین چھٹنا شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں 300 منافقین جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا میثاق مدینہ کے وقت کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو ہم دفاع میں ساتھ شریک ہوں گے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 300 آدمی اپنے واپس لے گئے۔ اب اس لڑائی میں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دوسرے مرحلے میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس شہادت کے بعد عبداللہ ابن ابی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا طائفہ ہے کہ یظنون باللہ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے گمانات اور خیالات رکھتا ہے، جاہلیت کی باتیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کا مورال گرانے کے لیے کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں تو کیا ہے واپس جانا پڑے گا، کہ مکے والوں نے تمہیں شکست دے دی، اور مدینے میں کیا ہے تم اب رہ نہیں سکتے، شکست خوردہ لوگ جتنے مہاجرین ہیں انہیں واپس جانا پڑے گا۔ تو اس کو قرآن حکیم نے ظن الجاہلیہ کہا اور فرمایا کہ قل ان الامر للہ، حکم اللہ کا چلنا ہے جی۔ انہوں نے کہا تھا یقولون لیس لنا امر، تمہارے لیے کوئی امر
تمہارا اب یہاں کام نہیں ہے، تمہاری حکومت یہاں قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ حکومت جو ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو وہاں بھی اس پورے عمل کو جو منافقین نے اختیار کیا اس کو ظن الجاہلیہ کہا۔ جاہلیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے سمجھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں اور بہت ساری باتیں فرمائیں، وہاں یہ بات بھی فرمائی، الا خبردار لوگوں، جاہلیت کے جتنے بھی کام ہیں، کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے تو آج موضوع تحت قدمیہ، میرے دونوں پاؤں کے نیچے اس جاہلیت کے کاموں کو رونق دیا گیا، مٹا دیا گیا، ختم کر دیا۔ جیسے کسی چیز کو ذلیل کر کے آدمی اپنے پاؤں سے رونتا ہے، تو میں نے آج ہر جاہلیت کے کام کو روند کر اپنے پاؤں تلے ختم کر دیا۔ اور پھر سب سے پہلا جو جاہلیت کا کام بیان کیا وہ یہ کہ دم الجاہلیہ موضوع تحت قدمیہ، جاہلیت میں جو خونی کھیل کھیلا جاتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا آدمی مار دیتا تو قاتل کو مارنے کے بجائے اس قبیلے کا کوئی آدمی پکڑا جاتا تو اس کو قتل کر دیتے کہ جی تم نے ہمارے چونکہ قبیلے کا بندہ مارا ہے اس لیے ہم تمہارے قبیلے کا بندہ مار دیں گے۔ تو سب سے پہلا جو جاہلیت کا کام ہے انسانیت کا قتل ہے، اور وہ قتل بھی نا انصافی کی بنیاد پر۔ ایک انسان نے جرم ہی نہیں کیا، محض اس لیے کہ وہ ایک قبیلے کا بندہ ہے تو اس کو مار دینا، اس کو ختم کر دینا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم جاہلیہ کہا۔ ایک خون وہ ہے کہ کسی قاتل نے کسی کو مارا ہے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے تو وہ تو جرم کی پوری سزا ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانیت کی بقا اور حیات ہے، کیونکہ اگر انسان اسی طرح قتل ہونے لگیں اور ہر آدمی دوسرے کو قتل کر کے جان بچا لے تو پھر تو انسانیت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے وہاں کہا گیا کہ یہ دم الجاہلیہ ختم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ابن ربیعہ ابن الحارث کا خون معاف کرتا ہوں، اسے لڑائی میں دوسرے قبیلے کے لوگوں نے مار دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا قبیلہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، تو حضور نے فرمایا آج کے بعد سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ربا الجاہلیہ، جاہلیت کا سود جو ظلم اور ستم کی سب سے بڑی انتہا تھی، انسانی جان کے بعد دوسری اہم تر چیز انسانی مال کی حفاظت، بغیر کسی عوض کے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا یہ سود خوری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاہلیت کا جو ربا ہے وہ بھی آج میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا، ختم کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلا میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، جی لینا تھا آج میں معاف کرتا ہوں کہ آئندہ یہ سود ہم وصول، مثال خود اپنے طور پر پیش کی کہ ربا الجاہلیہ وہ بھی ختم کر دیا۔ دو بنیادی باتیں خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے جاہلیت کی تشریح میں بیان کی ہیں، ایک کا تعلق ظالمانہ سیاسی احکامات سے ہے جس میں انسانیت کا خاتمہ کیا جاتا ہے، قتل انسانیت کا ارتکاب ہوتا ہے، اور دوسرا اہم ترین معاملہ مالی اور معاشی حوالے سے لوٹ کھسوٹ اور سود خوری سے۔ انسانی سوسائٹی انہی دو پر استوار ہوتی ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو ہر دور کی جاہلیت کے پیش نظر انبیاء کے بعد یہ دونوں ہی باتیں رہی ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی آمد سے پہلے
یہی دونوں باتیں پیدا ہوئیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادریس آئے۔ یہی دونوں خرابیاں قرآن حکیم قوم نوح کی بیان کرتا ہے کہ تکبر اور غرور اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اور مال لوٹنا، اس کے خلاف نوح علیہ السلام نے اس جاہلیت کا خاتمہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود، شداد اور اپنے باپ آزر کے سیاسی ظلم اور معاشی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعونیت اور قارونیت کے مقابلے پر علم و شعور کی شمع جلائی اور جاہلیت کے اس پورے نظام کو توڑا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد، عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اسی بات سے عبارت ہے۔ وہ یہودی جو نسلاً موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہی سود خور بن گئے۔ جی، وہی لوگ جو ہیں انسانوں کو قتل کرنے لگے، اور تو اور انبیاء کو قتل کیا ان یہودیوں نے، اور تو اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اپنے خیال کے مطابق انہوں نے پھانسی چڑھا دیا۔ تو انبیاء کے قتل کے بھی درپیر ہے، انسانی خون اتنا ارزاں ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دورانیے میں بھی یہی ظلم تھے جو مشرکین مکہ لوگوں پر ڈھاتے تھے، کہ ربا الجاہلیہ تھا اور دم الجاہلیہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک اب اس جاہلیت کا میں نے خاتمہ کر دیا، جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کا 1000 سالہ دور گزرا ہے، تو انہوں نے ان دونوں باتوں کی پابندی کی کہ سوسائٹی میں جاہلیت پیدا نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے مسلمان حکمرانی کے منصب سے الگ کر دیے گئے ہیں، دنیا پہ ایسا سامراجی نظام قائم ہوا کہ جس نے اس دور کی جدید جاہلیت پیدا کی۔ وہی فرعونی، قارونی، حامانی نظام اس انسانیت پر مسلط کیا۔ آج کا دور جاہلیت جدیدہ کا دور ہے۔ جب سے یورپین بھیڑیوں نے انسانیت کو یرغمال بنایا ہے، ایشیا اور افریقہ پر قبضہ کیا ہے، تو انہوں نے جاہلیت کے نت نئے شگوفے، نئے انداز میں، نئے اسلوب میں، نئے دلائل کے ساتھ، پرانی شراب ہے اور نئے بوتل میں بھر کر یہاں پیش کی ہے۔ انسانوں کی سیاسی آزادی سلب کرنے اور انسانوں کی معاشی اور اقتصادی آزادی سلب کرنے، غلامی مسلط کرنے کے لیے پچھلے 250-300 سال سے یہ انسانیت دشمن، انسانوں پر ظلم کرنے والے بھیڑیے مسلط کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سیاسی آمریتیں قائم کی نسل پرستی کی بنیاد پر۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ یورپین ان نسلوں کا، پورے معاشرے کا جو بنیادی اساسی پہلو ہے وہ نسل پرستی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی انگریز اگر مسلمان بھی ہو جائے تو سیاہ روز رہے گا مسلمان پھر بھی۔ ظلم اور تکبر کی انتہا یہ ہے، یہ انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، انسانوں کی عزت نہیں کرتے، انسانوں کے قتل عام ان کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی جاہلیت کا خون لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ پچھلے 250 سال سے انسانیت پر مسلط۔ اور دوسرا، سود خوری کی اساس پر سرمایہ داری نظام جو ربا الجاہلیہ تھا، اس کو بھی نئے دلائل کے ساتھ، نئے خوشنما نعروں کے ساتھ، نئے دلائل کے ساتھ انسانیت کے سب سے بڑے ظالم ایڈم اسمتھ اور اس کے ماننے والے لوگوں نے کیپٹل کو اصل بنا کر ظلم و ستم کے اس نظام کو انسانیت پر مسلط کیا۔ یہ جاہلیت جدیدہ ہے۔ اس جاہلیت جدیدہ کی 250 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں انسانوں کا خون پیا ہے۔ جی، بر عظیم پاک و ہند میں ایک صرف دلی شہر میں 55,000 لوگ صرف چند مہینوں میں تہہ تیغ کر دیے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں لاکھوں انسانوں کی آزادی سلب کرتے ہوئے انہیں قتل کی بھیڑ چڑھا دیا۔ جی، انسانی تاریخ گواہ ہے۔ پھر جنگ عظیم اول میں انسانوں کو تباہ و برباد کیا، 2 کروڑ انسان انہوں نے
بلکہ بعض اندازوں کے مطابق 4 کروڑ تک انسان انہوں نے قتل کیے آپس کی لڑائیوں میں۔ پھر جنگ عظیم دوم میں تباہی اور بربادی اتاری، خون ان کی گردنوں پر ہے، یہ دنیا کی نسل پرست قوم۔ پھر ایٹم بم گرا کر جاپانی انسانیت کو تباہ و برباد کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد مسلسل جنگیں مسلط کر کے انسانیت کا خون بہایا، دم الجاہلیہ، جاہلیت کا خون بہانے میں، اور اس کے لیے بڑے دلائل، خوبصورت دلائل ہیں، خوشنما باتیں ہیں، سیاسیات کے سبق پڑھائے جاتے ہیں، جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہاں جی، سیاست کی باتیں کی جاتی ہیں، انسانی حقوق کی پاسداری کے حلف اٹھائے جاتے ہیں، سب دھوکہ اور فراڈ۔ لیبیا تباہ کر دیا، قذافی کو سزا دی، قذافی کو راستے سے ہٹایا، آج وہ پورا لیبیا سلگ رہا ہے۔ صدام حسین کو ہاں جی ایک پرامن ملک عدل و انصاف کے ماحول سے ہٹایا، آج پورا عراق سلگ رہا ہے، افغانستان تورا بورا ہو چکا، کشمیر میں تباہی اور بربادی اتر رہی ہے، افریقہ اور ایشیا کی اقوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے سود خوری کا یہ سرمایہ داری نظام ملکوں کو غلام بناتا ہے، قرضوں کی معیشت مسلط کر کے انسانوں کو یرغمال بنانے کا نیا حربہ اختیار کیا گیا۔ مکے والوں کا سود جو ربا الجاہلیہ تھا وہ تو بڑا محدود دائرے کا تھا، ہاں جی، اضعافا مضاعفہ تھا، اور یہاں ان کا سود نسل در نسل انسانوں کو غلام بنانے اور پھر یہ قرضے مسلط کرنے اور ان کی سیاسی آزادی سلب کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جی 1918-19 کے اندر اسپینش فلو کے نام پر وائرس پوری دنیا میں مسلط کر کے 2 کروڑ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کی بنیاد پر نیا ڈھانچہ قائم کیا، نیو ورلڈ آرڈر، جس میں خلافت عثمانیہ ختم کر کے برطانیہ اور فرانس نے دنیا کے تمام مسلمان خطوں پر انسانیت پر سیاسی تسلط حاصل کیا اور غلامی کی سیاہ رات ان پر مسلط کی۔ جنگ عظیم دوم میں کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کیا اور انسانوں کو یرغمال بنایا، ملکوں کو تباہ و برباد کیا، جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کے 2 حصے کر کے انسانیت کو غلام بنا لیا گیا۔ تباہی اور بربادی کی ایک نئی داستان انسانیت کے سامنے مسلط ہوئی۔ 1960 سے کورونا کے نام سے وائرس پیدا کر کے انسانیت کو غلام بنانے کے نئے حربے، آج کووڈ-19 کے نام پر پوری انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے ایک جاہلیت کا نیا دور شروع ہوا۔ یہ جاہلیت کی وہ کہانیاں ہیں جی جو کبھی کسی وائرس اور کبھی نام نہاد میڈیکل سائنسز کے نام پر وہ تمام جاہلیت کے امور نئے انداز میں انسانیت پر مسلط کرنے کا عمل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کے تمام امور اپنے قدموں کے نیچے رون دیے، اور جاہلیت کے امور میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یہ کوئی نئی بات ہے یہ آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیکل سائنسی جو کہانیاں سنا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضور کے زمانے میں بھی جاہلیت کا یہ کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دیہاتی نے یہی بات کہی تھی کہ خارشی اونٹ باقی اونٹوں میں مل جاتا ہے تو ساروں کو خارش پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ یہ ایک نیزے کا فاصلہ 6 فٹ کا ہوتا ہے، نیزہ 3 فٹ کا یا 6 فٹ کا، 2 طرح کے نیزے ہوتے ہیں، تو یہ ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری کوئی نئی تحقیق ہے؟ یہ تو مکے کے مشرک بھی کرتے تھے، یہ تو مدینے کے بدو اور دیہاتی بھی کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر صاف طور پر کہہ دیا۔ 7 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے جنہوں نے کہا، بخاری مسلم میں صحاح 6 میں، بخاری میں 3 جگہ، ابو ہریرہ سے، انس بن مالک سے، عبداللہ ابن مسعود سے، فقہاء صحابہ ان سے یہ روایت مروی ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ جاہلیت کا یہ کام ہم نے پاؤں کے نیچے رون دیا،
اور یہاں جاہلیت دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی۔ ایک ہے مرض کا ہونا، مرض تو اس زمانے میں بھی تھا، مرض کو تو حضور نے بھی تسلیم کیا۔ دیہاتی نے کہا تو پھر ہمارے اونٹ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ جی اگر کوئی متعدی مرض نہیں ہوتا، سوال کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ بیمار اونٹ باقی اونٹوں میں بٹھا دیے جائیں تو وہ کیا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیہاتی سے الٹا سوال کیا کہ آپ یہ بتلاؤ کہ اگر صرف ساتھ رہنے سے مرض لاحق ہوتا ہے تو فمن اعدل اول، جی سب سے پہلا زیرو پیشنٹ جو ہے، جو سب سے پہلا مریض بنا تھا، وہ کس کی صحبت میں، کس کے ساتھ ٹچ ہونے سے وہ مریض بنا؟ جی عقلی سوال ہے نا کہ پہلا پیشنٹ جو بنا تھا، آج امریکہ اور چین لڑ رہے ہیں کہ جی زیرو پیشنٹ کہاں تھا، جی وہ چین میں تھا یا کیا ہے، امریکہ میں تھا۔ چین کہتا امریکہ میں تھا اور امریکہ والے کہتے چین میں۔ اور اب ایک نئی کہانی بھی آ گئی کہ جرمنی والوں نے تحقیق اور ریسرچ کی کہ یہ تو مارچ 2019 میں یہ وائرس گندے پانی میں بھی پایا گیا ہے، جی جو پرانے گٹر کے پانی ہیں ان میں یہ وائرس پایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سوال بڑا بنیادی ہے کہ پہلا مریض کس کی ساتھ ٹچ ہو کر مریض بنا تھا؟ حضور نے عقلی سوال پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، جی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام۔ تو جاہلیت کی بات رد کر دی۔ ایک ہے اس وبا کا مرض ہونا، اور مریض ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور نے اس مرض کے بارے میں کہا کہ طاعون کا مرض ہو، یعنی جو لا علاج ہوتا ہے، یا کوڑی کا مرض ہو، اگر کوئی مریض اس پر صبر کرے اور وہ اس صبر کے دوران اس مرض کی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے اللہ کے ہاں۔ شہید کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن اس مریض کے ساتھ سلوک کیا کیا حضور نے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج جو سب سے بڑی جاہلیت جدیدہ پیدا کر دی، سینکڑوں واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ جس مریض کو یہ کرونا وائرس ہو جاتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا خاندان، اس کا سگا بھائی، باپ، ماں دور بھاگ جاتے ہیں تیر کی طرح۔ ڈاکٹر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اگر ڈاکٹر مریض کا علاج نہیں کرے گا، اگر ماں باپ اس مریض کے ساتھ نہیں ہوں گے، اگر اس کے عزیز و اقارب اس کو دل جوئی نہیں کریں گے تو مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ تو جاہلیت کے زمانے کا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ طاعون کا کسی کو مرض لاحق ہو گیا تو اس کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا لیتے تھے، اچھوت ہو گیا اب، جی اس کو روٹی ادھر ادھر سے کیا پھینک دی، اب مر گیا تو ٹھیک، نہیں مرا تو کیا ہے، بعد میں اگر بچ گیا از خود تو پھر تالا کھول دیتے تھے۔ کوڑی کے مریض سے نفرت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے مریض کو بلایا اور اپنے ساتھ اپنے کھانے میں، اپنے پیالے میں اس کا خود ہاتھ پکڑ کر ڈالا اور کہا کہ کل بسم اللہ، مت ڈر، اور یہ کھانا کھا۔ اسی کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا۔ تو اس مریض کی دلجوئی کا وقت ہے یا اس کو تنہائی کا شکار کرنے کا وقت؟ جی اس کے لیے کیا ہے، الگ سے ایسی جگہ پہ قید کر دینے کا مطلب ہے کہ جہاں اس کا کوئی علاج معالجہ نہ ہو۔ علاج معالجے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے علاج تو کیا ہونا تھا، جی اس کے بارے میں آپ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ سرکاری اسپتال میں جائے تو جان نہیں بچتی اور پرائیویٹ اسپتال میں جائے تو مال نہیں بچتا، وہاں مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب اگر اس کے 7-7 لاکھ کے انجیکشن ہیں تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ غریبوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو اور امیروں کے جیبوں سے پیسے نکال کر ان کو 7-7 لاکھ کے انجیکشن لگاؤ، یہ کون سا قانون اور ظاہر؟ مریض مرض ہے، مرض کا کون انکار کر سکتا؟ وہاں بھی حضور نے مرض کا انکار کیا ہے، لیکن مریض کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے، حضور نے فرمایا کسی کو مریض کو بخار ہو جائے، بیمار ہو جائے تو جاؤ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھو اور اس کو دعا دو کہ اے اللہ اس کو شفا دے دے، تو ہی مرض کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہاں مریض ہونے کا ابھی کل ہی
ہاں جی پرسوں ہمیں رپورٹ ملی، دوست ہمارے، ان کا سگا چھوٹا بھائی جی اس کا کورونا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آ گیا، تو جیسے ہی بیوی کو پتہ چلا، ہاں جی وہ ابھی ہسپتال میں ہی تھا، بیوی کو پتہ چلا، اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا کہ جی میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں جی، باقی بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا، نہ سسرال والے اس کے قریب لگ رہے ہیں نہ کچھ، وہ تو چونکہ ہمارا دوست تھا اس لیے وہ ایک جو ان کو اپنے گھر لایا، 4-5 دن رکھا، اور 4-5 دن بھی رکھا تو ٹھیک ہو گیا، اس کو تسلی دی، حوصلہ دیا، ہاں جی اس کی خدمت کی، اس کو اچھا کھانا دیا، اس کی قوت مدافعت مضبوط ہو گئی تو وہ کیا ہے ٹھیک ہو گیا۔ اور ان 4 دنوں میں اس کی بیگم اور بچے لڑتے رہے کہ اگر اس کے حقیقی بچے اور اس کی بیوی تو دور بھاگ گئے، اور کیا تمہیں اپنے بچے عزیز نہیں ہیں؟ تم نے اس مریض کو ہمارے گھر میں کیوں لا کر داخل کر لیا؟ میڈیا نے اتنا خوف پیدا کر دیا کہ خون سفید ہو گئے جی، خون سفید ہو گئے۔ یہ کون سی دین کی تعلیم ہے؟ مریض کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کا عمل ہے، اور اگر اچھا سلوک نہیں ہے تو جاہلیت کا طریقہ ہے، اس جاہلیت کے طریقے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میڈیا دن رات آگ اگل رہا ہے، موبائل ٹون دن رات خطرناک ہے، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حضور نے تو کہا کہ اگر اس وبا میں مرض میں مر گیا تو شہید ہے، یہ شہید نہیں ہونا چاہتے، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اگر تم نے اس مریض کی عیادت کرتے وقت، اس کی خدمت کرتے وقت شہادت حاصل کر لی تو کون سا آسمان گرا ہے؟ موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی مریض کی خدمت کرتے ہوئے آ جائے تو اس سے بڑی انعام کی بات کیا ہے کہ آپ شہید ہیں جی۔ یہاں اس کو ایک ہوا بنا کر پوری دنیا پہ خوف زدہ، اور اس کے نتیجے میں اگلی جو جاہلیت پیدا کی جا رہی ہے، سمجھنے اور سوچنے کا مقام ہے۔ آج پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جاہلیت کے نتیجے میں کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے، مدارس، مساجد سب بند کر دی گئی، یعنی پوری انسانیت کو، 7 ارب انسانوں کو غلام بنا کر جاہل بنایا جانا ہے۔ بچوں کی تعلیم ختم، تو کیا ایک وبا آ گئی تو اس کے نتیجے میں جاہلیت پھیل جانی چاہیے۔ اس سے بڑی جاہلیت کا اور ثبوت کیا ہوگا؟ آج تک علم کی فضیلت پر لیکچر دیے جاتے تھے جی، تعلیم کی اہمیت پر، کیونکہ کاروبار کرنا تھا جی، عالمی طاغوتی قوتوں نے کاروبار کرنا تھا، مافیاز تھے جو تعلیم کے نام پر لوگوں سے دولت نچوڑ رہے تھے، اور آج عالمی سرمایہ دار نے تعلیم کا آن لائن ایسا نظام جس سے وہ بچہ اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی، اپنے مذہب، اپنے دین، اپنی تعلیم سے جدا ہو کر ان کی ڈگڈگی پر ناچتا رہے۔ یہ آن لائن تعلیم کیا ہے؟ سامراجی ایجنٹ بنانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یک طرفہ ٹریفک سنائے جاؤ، لوگوں کو غلام بنائے جاؤ جو ان کی جہالت میں اضافہ کرتے جاؤ، اپنے سرمایہ داری نظام کے اعلی کار ایجنٹ اور مزدور پیدا کرتے رہو، اس کے علاوہ اور کیا ہے جی؟ تو جاہل بنا دیا، اس سے بڑی جاہلیت کیا ہے؟ پھر اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ تمام انسانوں کا خاندانی نظام توڑ کر کورونا وائرس کو ایسا ہوا بنا دیا کہ بیوی دور، بچے دور، ماں باپ دور، اور تو اور بوڑھے والدین کو بچے تعلیم دے رہے ہیں کہ ابا جان احتیاط کرنا، اور اگر بیچارہ بوڑھا تھوڑا سا مزاحمت کرے تو اس کو جوڑ باندھ کر کمرے میں بند کر دیتے ہیں کہ یہ ابا ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، یعنی اولاد کو دماغوں میں ہر وقت میڈیا کے ذریعے سے انڈیل دیا کہ وہ اپنے باپ باپ کو غلام بنائے، ان کی آزادی سلب کرے، اور اس کے پاس جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ جدید میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ تو نسل کو بگاڑنے کا، خاندانوں کو غلام بنانے کا، اور اس سے اوپر غلامی کہ دنیا کی 192-93 ملکوں کی حکومتوں کا جبر سوسائٹی پر نافذ کر دیا، سیاسی آزادی سلب کر لی، رائے حق رائے دہی ختم کر دی، دنیا کی سامراجی حکومتیں آمریتیں مسلط کر رہی ہیں۔ پاکستان کا آئین اور دستور کہتا ہے کہ کسی آدمی کو کاروبار سے نہیں روکا جا سکتا، کسی آدمی کو اپنے حق کے خود ارادیت اس سے نہیں روکا جا سکتا، کسی آدمی کی سیاسی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی، لیکن حکومتیں من مانی 73 کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاروبار بند کیا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، معیشتیں تباہ کی جا رہی ہیں، قومیں غلام بن رہی ہیں، قرضوں کی بارش ہو رہی ہے
جی IMF بھی کھلے دل سے قرضے دے رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی قرضے دے رہا ہے، 1.5 ارب جی آپ کو مل گئے مختلف جگہوں سے، اور سب ملا کر کئی اربوں اور کھربوں ڈالر آپ کو مل گئے، کیا ان کا سود نہیں ادا کرنا؟ یہ سود خوری کو فروغ دینے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ربا الجاہلیہ نہیں ہے، یہ دم الجاہلیہ نہیں ہے کہ تم نے جاہلیت کی بنیاد پر لوگوں کا خون کرنا شروع کر دیا، خوف زدہ بنا کر، ان کو خوف میں مبتلا کر کے ان کو یرغمال بنانے کا طریقہ اختیار کر دیا۔ کیا یہ جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے؟ جس طریقوں کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے نیچے روندا تھا، آج دنیا کے 57 مسلمان ملکوں کے حکمران نبی کا نام لیوا اپنی سوسائٹی میں جہالت، جی تعلیم کے مقابلے میں جہالت، علم کے مقابلے میں انسانوں کو دھوکہ دینے کا عمل، عدل کے مقابلے میں ان پر ظلم، ان کی سیاسی آزادی سلب کرنا۔ عمر فاروق نے تو فرمایا تھا، او لوگو متستابتم الناس، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ انسان ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، اس کی ایک رائے ہوتی ہے، تم نے یہ رائے سلب کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ عمر فاروق نے فرمایا کامل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی رائے رکھے آزادانہ، جی، اور جو اپنی رائے نہیں رکھتا وہ بیچارہ لاشۂ محض ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان تمام کو لاشۂ محض بنا دیا، ان کی رائے 22 کروڑ لوگوں کی روند کر ایک خاص جی طاقت اور قوت اور مقتدرہ نے پوری سوسائٹی کو غلام بنا کر کہا بازار نہیں کھول سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے۔ یہ مرض مدینہ میں بھی آیا، مکہ میں آیا، کون سا بازار بند ہوا تھا؟ کون سے لوگوں کی آزادی سلب کی تھی؟ کون سی ان کی رائے پر پابندی لگائی گئی تھی؟ عمر فاروق نے تعاون کے حوالے سے فیصلہ کیا، امیر المومنین نے، تو وہاں بڑی جرأت اور دلیری سے اس کی مخالف رائے صحابہ نے دی۔ بخاری میں پوری روایت موجود ہے، آج کل مولوی اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، وہاں آزادی رائے ہے، اور رائے کھل کر دی، اس رائے پر کوئی قدغن جی نہیں لگائی گئی۔ تو رائے تو ہے نا، اور یہاں رائے پر پابندی ہے، جی رائے دینے پر بھی پابندی ہے۔ تو آج جاہلیت کا زمانہ لوٹ آیا ہے، اور جب جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہاں حمیت الجاہلیت کے بعد کہا کہ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول پر اور پوری جماعت پر اطمینان اور سکون نازل کیا، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور صحابہ کے دلوں میں تقویٰ کا کلمہ گاڑ دیا کہ ان تمام تر جاہلیت کے مقابلے میں متقی بن کر اس کی مزاحمت کرو۔ ان کے قلب مطمئن ہے، جی سکینہ نازل ہوئی، اطمینان نازل ہوا، گو خلاف طبع جاہلیت سے متعلق امور سامنے آئے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ میں جی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کے بارے میں کہا گیا کہ رسول اللہ نہیں لکھنا، ایسی شرطیں لگائی گئیں کہ جو کسی بھی طرح شایان شان نہیں تھیں، لیکن ایسی جاہلیت کے زمانے میں صحابہ نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے، اور اس کا اظہار 2 سال کے بعد مکہ کے فتح ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو ایسی جاہلیت کا ماحول ہو تو قرآن کی آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ وہ تقویٰ کو لازم پکڑ لیں، عدل و انصاف کی سوچ کو لازم فرمائیں، الزمہم کلمۃ التقویٰ، اور دلوں میں اپنا یقین پیدا کر کے، اللہ سے تعلق پیدا کر کے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی بھرپور رائے کا اظہار کریں۔ یہ صحابہ کی سنت۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب انہوں نے یظنون ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمانات اور پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، تو وہاں صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمام معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ کی حکمرانی غالب ہو کر رہے گی۔ جی یہ جاہلیت کا زمانہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، جیسے پچھلی جاہلیتیں انبیاء علیہم السلام نے ختم کی ہیں، ایسے ہی یہ جاہلیت جدیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے جو قیامت تک ایک سچی جماعت قائم رہے گی، اس کی مزاحمت اس جاہلیت کے خلاف ہوتی رہے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اس جاہلیت کا مقابلہ کیا، شاہ عبدالعزیز نے کیا، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نے کیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا،
شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے کیا، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے کیا، جی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا۔ کیا اس جاہلیت سے مروب ہو کر اس کے مقابلے کی صحیح اور سچی رائے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے، کیا اس پر اپنا دلوں کا اطمینان حاصل کرنا اور اس تقویٰ کے کلمے کو مضبوطی سے پکڑنا جس کو اللہ نے ہم پر لازمی قرار دیا ہے، الزمہم، ان کے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ تقویٰ کا کلمہ مضبوطی سے پکڑیں میں۔ یہ عارضی باتیں ہیں جو جاہلیت کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں، جاہلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مرض کے علاج کرنے کے نام پر سیاسی آزادی طلب کرنا، بچوں کو تعلیم سے دور کر کے جاہل بنانا، قرضے مسلط کرنا، سود خوری کا نظام بنانا، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وبا ہی نہیں ہے، وبا تو ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، کھانسی بھی انہیں ہوتی ہے، مرض ہے۔ اب مرض کا مقابلہ دلیری سے ہوگا اور ضروری احتیاطی تدابیر سے ہوگا، لیکن ان احتیاطی تدابیر کے نام پر خوف کا کاروبار کرنا، خوف پھیلانا، اور وہ خوف اس حد تک پھیلا دینا کہ لوگوں کو جاہل بنانا، ان کی سیاسی آزادی طلب کر لینا، ان کی معاشی تباہی بربادی کے فیصلے کرنا، یہ جرم عظیم ہے۔ جو حکمران، جو لوگ یہ کام کریں گے، دنیا کی عالمی طاغوتی قوتیں جو کریں گی وہ سزا بھگتیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تقویٰ کے کلمے کا لازمی تقاضا تھا کہ عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہوں۔ آج عبادت گاہوں پر تالے ہیں۔ آج کوئی آدمی احرام باندھ کر حرم کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کے حکمرانوں نے پابندی لگا دی، جیسے مکے کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں داخل ہونے نہیں دیا۔ یہ کیا اعلان ہے کہ جی دنیا کے سارے ملک تو نہیں آ سکتے، سعودی عرب کے آئیں گے؟ اچھا جی، سعودی عرب کے پہلے اعلان کیا 10,000 آئیں گے، اب کہا کہ نہیں جی 1,000 آئیں گے۔ وہ 1,000 تو حرم کے اندر ملازمین ہیں، اور وہ ملازمین تو پہلے سے ہی وہاں عمرے کر رہے ہیں، وہ کیا حج کریں گے؟ یہ کوئی حج ہے؟ حج پر پابندی، عمرے پر پابندی، خوف کے نام پر۔ کیا کبھی انسانی تاریخ میں ایسا ہوا کہ حج پر پابندی لگا دی گئی ہو؟ نہیں ہوا۔ جو لوگ 40 دفعہ کی کہانی سناتے ہیں بالکل جھوٹ ہے، بددیانتی ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، امام ذہبی کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ امام ذہبی جس علاقے میں ہیں، انہوں نے کہا میرے علاقے میں یہ بیماری آئی تھی اور میرے علاقے سے کوئی آدمی حج کے لیے نہیں گیا۔ جی تو یہ حج پر پابندی ہے؟ کیا امام ذہبی کا شام کا علاقہ جو ہے صرف وہی حج حاجیوں کے لیے ہوتا ہے؟ دنیا بھر سے حاجی آئے تھے اس سال، صرف امام ذہبی کے اس قول پر یہ کہہ دینا کہ جی حج نہیں ہوا اس سال، تو یہ خود ساختہ نتائج ہیں، جاہلیت کے نئے طور طریقے ہیں۔ تو مسجدوں کو آج تالے ہیں، نمازیوں پر پابندیاں ہیں، عبادات ادا کرنے کے لیے ہیں جی جاہلیت کے زمانے کے طور طریقے، جو جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک نیزے کے فاصلے پر رہنا چاہیے، وہی آج مسلط ہو تو جاہلیت جدیدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ لوگوں کے درمیان فاصلہ ہو نمازیوں اور مقتدیوں میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں شیطان کھڑا ہے۔ جی مسجد نبوی میں جس میں حضور نے کھڑے ہو کر منبر رسول پر یہ بات کہی تھی کہ میری مسجد میں جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ اگر فاصلے سے کھڑے ہو رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شیطان کھڑا ہے۔ آج اسی روضہ رسول کے سامنے امام نماز پڑھاتا ہے اور جناب 6 فٹ کے فاصلے پر۔ یہ نبی کی بات ہے؟ یہ تو جاہلیت کی بات ہے، اور جاہلیت جدیدہ یہ تباہ کن ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا اور دین حق کی اساس پر علم و شعور کے فروغ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ کیوں کہ الزمہم کلمۃ التقوی، ان پر لازم قرار دیا ہے تقوی کا کلمہ، تقوی سے متقی ہونا، اور اس کی بنیاد پر اپنی اس رائے پر مطمئن ہونا۔ آج عجیب بات ہے کہ جو ان نام نہاد میڈیکل سائنسز کے لوگوں کی بنیاد پر حکمرانوں نے مسلط کیا، ہمارے مولویوں اور مفتیوں نے بھی اسے تسلیم کر کے مذہب کو بھی اس راستے پر ڈال دیا جو جاہلیت کی تائید کرنے والا ہے۔ مذہب جسے جاہلیت کا خاتمہ کرنے کے لیے آنا تھا، دین اسلام، آج وہی پوپ کی فہرست میں کھڑا ہے کہ وہ پوپ جو ہر 100 سال کے بعد تورات میں تحریف کرتے ہیں، وہ مندر کا پجاری جو ہر
50-100 سال کے بعد اپنی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کرتے ہیں، ان کا مذہب بدل جاتا ہے۔ وہ یہودی ربی جو ہر 100-200 سال کے بعد تورات کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، کوئی انجیل میں تبدیلی